اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے 5ویں سال ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 6 سال میں ذوالقعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد حرام پہنچتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہاں پہ سر کے بال بھی مڈواتے ہیں، کچھ صحابہ کرام کٹواتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا تھا، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس خواب کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں عمرے کا موقع ملے گا اور ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کہہ دیا کہ ہم عمرے کے لیے نکلیں گے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو ان کی تعداد 1400 تھی، وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ کے غرض سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کو پہنچے تو وہاں پہ احرام باندھا، اور ساتھ ہی ساتھ جن اونٹنیوں کو ذبح کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے لے کر کے گئے تھے، ان کی تعداد 70 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلوں میں قلادے باندھے اور نشان زدہ کر دیا، جو اس دور کا ایک معمول تھا، جسے دیکھ کر کے ہی لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ تو اس طریقے کے نشان جو کچھ ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 70 اونٹنیوں پر وہ نشان لگا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر کے رواں دواں ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس سے پہلے ہی مشرکین مکہ کو یہ خبر لگ گئی کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، لہذا وہ دشمن پہلے سے تھے اور دشمنی میں اور بھڑک اٹھے۔ 200 کی سواری خالد بن ولید کے ہمراہ آئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جس سے خالد بن ولید آ رہا تھا اور اس کے لشکر آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کر کے صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا۔ چنانچہ مشرکین مکہ کو بہت ہی برا لگا کہ مسلمان جو ہے مکے کے یہاں چڑھ آئے ہیں، جبکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ان کے نزدیک۔ چنانچہ انہوں نے ایلچی بھیجنا شروع کیا۔ ایلچی میں سب سے پہلے بدیل ایک شخص کا نام تھا، اس شخص کو بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ شخص آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارادے کو بالکل ظاہر کر دیا کہ ہم کسی غلط مقصد سے اور غلط ارادے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف اور صرف ہمارا مقصد عمرہ کرنے کا ہے، لہذا ہمیں عمرہ کرنے کے لیے دیا جائے۔ اس کے بعد قریش مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات چیت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سمجھایا کہ ہم صرف عمرے کے غرض سے آئے ہیں، کسی اور مقصد سے نہیں آئے ہیں۔ چنانچہ وہ جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کو پکڑ رہا تھا اور بار بار پکڑ لے رہا تھا۔ صحابہ کرام میں سے اسی کا ایک بھتیجا تھا، اس نے اپنے تلواروں کی جو پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس کے ہاتھ پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ نبی کی داڑھی کو چھوڑ۔ چنانچہ اس سے بات ہوئی اور اس کو اندازہ لگ گیا کہ مسلمان جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے محبت و الفت رکھتے ہیں اور اس کے لیے جان تک دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ مکہ پہنچا، یعنی قریش کے یہاں پہنچا، تو اس نے بتایا کہ دیکھو ان مسلمانوں کو عمرہ کرنے کا جو انہوں نے مقصد بنایا ہوا ہے، لہذا ان کو اجازت دے دو۔ اور انہوں نے اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ یہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی خوب تعریف کی، کہا کہ میں نے دیکھا مسلمانوں کو، میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں بھی میں گیا ہوں،
بڑے بڑے حکمران کے پاس گیا ہوں، لیکن یہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھی جو منظر میں نے محمد کے پاس ان کے ساتھیوں کے جو دیکھے ہیں۔ قسم اللہ کی، محمد جب تھوکتے ہیں تو اس کی تھوک بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ محمد جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو بطور تبرک کے وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ محمد جب بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھی بالکل سنجیدہ ہو کر کے پورے دھیان دے کر کے سنتے ہیں، اور جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فوری طور پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا اس کی بھی بات قریش مکہ نے نہیں مانا۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کے مشرکین سے بات کیا جائے، چونکہ وہ بڑے جو ہے خاندان والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس دور میں بھی وہ خاندان ان کے جو ہے قریش کے اندر اور مکے کے اندر موجود تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، ان کے جو سردار ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت کرنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عثمان، تمہیں عمرہ کرنا ہے، تمہارے اوپر روک ٹوک نہیں لگاتے، تم عمرہ کر سکتے ہو، لیکن ہم تمام مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ہمیں پورے عرب والے یہ نہ کہیں کہ مسلمان جب کہ بڑے دشمن تھے اور آج آئے ہیں اور زبردستی انہوں نے عمرہ کیا، اور کافروں کے یہاں، مشرکوں کے یہاں وہ طاقت نہیں رہی کہ ان کو روک سکے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش سے منع کر دیا، کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو ہے اس بات کی اجازت نہ مل جائے تب تک ہم عمرہ نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے لیٹ ہو گیا، اور ادھر مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی بیچ ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں بڑے غم لاحق ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کی اس افواہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کی بیعت لیتے ہیں کہ جب تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ ہم نہ لے لیں یہاں سے نہیں لوٹیں گے۔ 1400 صحابہ سارے نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور اسی بیعت کو بیعت رضوان سے جانتے ہیں، بیعت رضوان کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ لیکن جیسے ہی بیعت رضوان ہوا، چند لمحوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چلے آئے۔ معلوم ہوا کہ یہ افواہ جھوٹی تھی جو پھیلائی گئی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد مشرکین مکہ نے ایک اور شخص کو بھیجا، حلیس بن علقمہ کو بھیجا۔ یہ شخص بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آتے ہی ان کی تعریف کرنے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں، کہنے لگے کہ تم لوگ جتنے اونٹ لائے ہو قربانی کی غرض سے ان کو آگے کر دو۔ حلیس بن علقمہ وہ آتا ہے، اونٹ کو نشان زدہ دیکھ کر کے وہیں سے واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات مانو، مسلمانوں کو اجازت دے دو۔ اس کے بعد وہ لوگ مخرز بن حفص کو بھیجتے ہیں، اور یہ بڑا شریر آدمی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو چل رہی ہوتی ہے کہ قریش مکہ اور ان کے سرداران سہیل بن عمرو کو بھیجتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ صلح قائم کر لیں۔ سہیل بن عمرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں قریش کی طرف سے صلح کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ صلح میں 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، لیکن سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ یہ رحمان کون ہے، یہ رحیم کون ہے، ہم نہیں جانتے، لہذا پرانے طریقے سے بسم کا اللہم جو لکھا جاتا تھا وہی لکھا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب لکھی جاتی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے عہد نامہ ہے، تو اس پر بھی اعتراض آ جاتا ہے
کہ محمد الرسول اللہ، اگر ہم تمہیں مان لیتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو تمہارے درمیان جھگڑا کس بات کی تھی؟ چنانچہ تم وہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی تم محمد الرسول اللہ کو مٹا دو اور وہاں محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ کو میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا ہوں اے اللہ کے رسول۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ جس جگہ پہ لکھی ہوئی تھی اپنے ہاتھ سے مٹاتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھا جاتا ہے۔ وہاں 4 دفعات لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی دفعہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال عمرہ کریں گے، 3 دن تک ہم مکے کو خالی کر دیں گے، 3 دن تک مسلمانوں کو یہاں آ کر آنے کی اور ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، لہذا وہ لوگ پورے امن و امان کے ساتھ یہاں پہ عمرہ کریں گے۔ دوسری دفعہ یہ لکھی گئی، دوسرا کنڈیشن یہ لکھا گیا کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک امن کا معاہدہ ہے، یعنی 10 سال تک تمہارے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے اور کسی قسم کی ظاہری یا خفیہ طور پر بدعہدی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو بھی لکھوائے۔ تیسری بات یہ لکھوائی گئی کہ جو لوگ چاہیں وہ مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حلیف بنائیں، اور جو شخص چاہیں قریش کو اپنا حلیف بنائیں، اور جو لوگ حلیف بننے والے ہیں ان کا مقام و مرتبہ وہی ہوگا۔ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کی بدعہدی کی گئی، کسی قسم کی اذیت پہنچائی گئی، تو گویا کہ محمد الرسول اللہ اور قریش کو جو ہے اس طرح کی پریشانیاں پہنچائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی لکھوا دیا۔ چوتھی دفعات یہ لکھی گئی کہ قریش کے اور مکے کے لوگ اگر محمد کے پاس چلے جائیں، خواہ وہ مسلمان ہو کر کے کیوں نہ ہو، وہ اگر چلے جاتے ہیں تو ان کو لوٹانا پڑے گا، جبکہ مسلمان میں سے کوئی شخص قریش کے یہاں آتے ہیں تو ان کو نہیں لوٹانا ہے۔ یہ ایک طرفہ فیصلہ تھا جس سے کئی مسلمان جو ہے افسردہ تھے اور اس بات کو جو ہے ناراضگی ظاہر کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی دل میں ان کی تیزی آ گئی اور کہنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور سچا اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ دین حق نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں اے عمر یہ دین حق ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے کیا کہ ہمارے مقتول جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتول جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تم صحیح کہتے ہو، ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر ہم کیوں دبیں ان لوگوں کے یہاں، ان کی اس طرح کی ایک طرفہ باتیں کیوں مانیں ہم؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عمر یہی فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں تصفی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو بھی وہی باتیں کہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا اور پھر مزید ایک بات کہی عمر صبر سے کام لو اور دین سے جڑے رہو اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حق پر ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں معاہدہ یہ چاروں معاہدے لکھے گئے، اور لکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی دن ٹھہرے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قربانی کرنے اور بال کو جو ہے کٹوانے کا حکم دیا۔ لیکن صحابہ کرام افسردہ تھے، صحابہ کرام کے دل میں جو ایک طرفہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بے چینی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو کسی نے دھیان نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ایک طریقے سے پریشان ہو کر کے اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، دیکھ کر کے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پہچان گئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میرے ساتھیوں کو میں نے کہا کہ تم سر کے بال کٹواؤ اور قربانی کرو، تو ان لوگوں نے میری بات کو جو ہے دھیان نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سلمہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ خود جو ہے بال کٹوا لیں اور اسی طریقے سے جو ہے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیں۔
انشاءاللہ وہ لوگ بھی اس طریقے سے کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد اپنے سر کے بال کٹواتے ہیں یا مڑواتے ہیں، اس کے بعد قربانی کے جانور کاٹتے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن لوگوں نے اونٹنی لائے تھے قربانی کے واسطے، سارے لوگوں نے قربان کر دیے۔ اور اس طریقے سے وہاں سے لوٹنے کے ٹائم میں اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری نازل کی، کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور قرآن کریم کی سورہ فتح کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا واقعی یہ فتح تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ہاں یہ واقعی فتح تھی۔ اور اس کی دو بڑی وجہ جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعی فتح تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا انہوں نے، اور یہ پہلی بار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا تھا، اور پہلی بار انہوں نے اس چیز کا تمام لوگوں کو اختیار دیا تھا کہ جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ جڑ جائیں اور اسلام قبول کر لیں، اور جو چاہیں وہ قریش کے ساتھ جڑ جائیں اور جو ہے وہ اپنے دین پر باقی رہیں۔ یہ اختیار دیا گیا تھا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی کو زبردستی نہیں، جو چاہے دین میں داخل ہو، جو چاہے دین میں نہ داخل ہو، زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تو اسلام کی تعلیم تھی، اور اسی چیز کا جو ہے یہ ہوا۔ البتہ مدینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ایک عورت نے اسلام قبول کر کے مدینہ پہنچی، ام کلثوم اس کا نام تھا۔ اس نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کی اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کے تعلق سے جو بات ہوئی ہے، جو معاہدہ ہوئے ہیں، اس میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، لہذا جو عورتیں مسلمان ہو کر کے آ جائیں ان کو آپ کی ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو لوٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنے دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ابو البصیر ایک صحابی رسول مسلمان ہو کر کے آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور قریش کے دو شخص بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاہدات کو باقی رکھتے ہوئے ابو البصیر کو کہتے ہیں کہ ابو البصیر تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو البصیر رونے لگتا ہے، اللہ کے رسول ہمیں اس حالت میں آپ یہاں سے نکال دیں گے اور فتنوں میں ڈال دیں گے، یہ کیسے مناسب ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر معاہدہ یہ تھا کہ جو بھی لوگ چاہے وہ مسلمان بن کر کے بھی مدینہ پہنچ جائیں وہ سارے کو لوٹانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دو قریش کے بندے آئے تھے ان کے ساتھ لوٹا دیا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ ابو البصیر نے ایک شخص کی تلوار کی تعریف کی، خوب تعریف کی، کہا واقعی تمہاری تلوار بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے تجربہ کر دیکھا ہے، میں نے تجربے میں ہے کہ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ ابو البصیر اسی بہانے میں تلوار چھونے کی غرض سے مانگ لیتا ہے اور اسی وقت ایک کافر کو قتل کر دیتا ہے۔ دوسرا شخص ڈر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر کے آتا ہے، پیچھے پیچھے ابو البصیر بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بندہ کہتا ہے اے محمد میرے ساتھی کو ابو البصیر نے قتل کر دیا ہے اور مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے، لہذا آپ ہمیں بچائیں۔ ابو البصیر کہتا ہے اللہ کے رسول اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، چونکہ آپ نے جو کام کرنے تھے وہ آپ نے کر چکے، ہمیں واپس بھیج چکے، راستے میں اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر ابو البصیر کو کوئی ساتھی مل جائے تو ایسی صورت میں جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ سننا تھا کہ ابو البصیر سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مجھے مکہ بھیجیں گے، چنانچہ وہ مدینہ سے نکل بھاگتا ہے اور ساحل سمندر میں پہنچتا ہے۔ وہاں پہ اب ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان مکے میں ہوتے ہیں وہ سارے لوگ مدینہ آنے کے بجائے ساحل سمندر میں وہاں ابو البصیر کے ساتھ آ جاتے ہیں، ان کی ایک بڑی جماعت ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے بڑی جماعت ہونے کے بعد مکے کے جتنے وہ تجارت کے غرض سے شام کی طرف جاتے تھے ان لوگوں کو لوٹ مار یہ لوگ کرتے تھے، اور اس طریقے سے
لوٹ مار کرنے کی غرض سے وہ تنگ آ چکے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ یہ 4تھی دفعہ جو لکھی گئی ہے، اے اللہ کے رسول آپ ایک کام کیجئے کہ وہ سارے لوگ جو سمندر کے ساحل میں ہیں وہ آپ بلا لیجئے۔ اور اس طریقے سے فتح مبین کا جو ہے ایک راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 7 ہجری میں 2 بڑے کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے یہاں خطوں کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور دوسرا کام غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ خطوط کے ذریعے سے، خط و کتابت کے ذریعے سے اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بادشاہ حبش کا بادشاہ نجاشی جس کا نام اسہمہ تھا، اس کے یہاں خط پہنچاتے ہیں، وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر میں مصر کا بادشاہ جس کا نام مقوقس تھا، اس کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ اسلام تو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے بھیجتا ہے، 2 لونڈی بھیجتا ہے، جس میں ماریا قبطیہ بھی تھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیا تھا، اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ماریا سے تھا۔ تو مصر کا بادشاہ 2 اس طریقے سے لونڈی بھیجتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پہننے کا ایک جوڑا بھیجتا ہے اور ایک کھچر بھیجتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے بادشاہ کے ہاں خسرو پرویز جس کا نام تھا، اس کو غصہ آ گیا کہ میرے نام سے پہلے غلام نے اپنا نام پہلے رکھ دیا ہے، اس خط کو پھاڑ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طریقے سے اس نے یہ خط پھاڑا ہے اس کی حکومت بھی اللہ رب العالمین تار تار کر دے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم کے بادشاہ قیصر جس کا نام ہرقل تھا، اس کے یہاں بھی پیغام، اور جیسے ہی ان کے یہاں پیغام پہنچتا ہے وہ مکے کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، جس میں ابو سفیان اور اس کی کچھ لوگ تھے، اور ان کو جو ہے اپنے یہاں لاتا ہے اپنے دربار میں، اور ابو سفیان سے بات چیت کرتا ہے۔ ایک لمبی گفتگو ہے جو سیرت کی کتابوں میں ہو بہو اسی طریقے سے لکھی ہوئی ہے جس طریقے سے بات ہوئی تھی، اور اس میں وہ تمام باتیں سننے کے بعد وہ اس بات کو یقینی بنا لیتا ہے کہ واقعی وہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ کہتا ہے کہ اگر میرے لیے مناسب ہوتا، اگر میرے لیے پہنچنا ممکن ہوتا تو ضرور میں محمد کے یہاں پہنچتا اور اس کے جو ہے پیر چوم لیتا، اور کہنے لگا کہ میرے جو پیر ابھی جس جگہ پر ہیں یعنی قیصر میں، روم میں، تو اس جگہ کو بھی محمد فتح کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ ابو سفیان کے دل میں اسلام کی جو ہے بابت ان کے دل میں گھر کرنے لگی، کہنے لگا کہ محمد اتنی بڑی ذات ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، لہذا وہ پھر اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاکم بحرین منذر بن ساوی کے یہاں پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان کے یہاں جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پہنچتی ہے، وہ تمام لوگوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھ سناتا ہے، جس میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمامہ کے حاکم کو، جو کہ یہوذا بن علی تھا، اس کو جو ہے اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ خط کے ذریعے سے وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تحفے بھیجتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دمشق کے حاکم حارث بن ابی شمر کے یہاں پیغام پہنچاتا ہے، اور یہاں پیغام پہنچنے کے بعد یہاں بھی اسلام نہیں قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں نمبر میں عمان کا بادشاہ جعفر اور اس کا بھائی عبد کے یہاں پیغام پہنچاتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں خط کے ذریعے سے، لہذا یہ دونوں بھائی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور دونوں جو ہے بادشاہ تھے عمان کے۔ اس طریقے سے یہ پہلا کام کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر، گویا کہ ہر چہار جانب اسلام کو پھیلانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط و کتابت کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں، اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا کام سن 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ کرتے ہیں۔
خیبر میں بنو نذیر کے جو یہودی یہاں مدینے سے جلا وطن ہو کر کے گئے تھے، وہاں جو ہے بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ خندق کے موقع میں جو 10,000 کی لشکر مسلمانوں کے خلاف لا کر کے کھڑا کر دیا تھا، تو یہ انہی کی سازش تھی اور انہی کی کارکردگی تھی۔ چنانچہ ان کا بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ کے دشمنوں سے مامون و محفوظ ہو گئے، 10 سال تک کے لیے معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک اب ہمارے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دشمن جو کہ ہمیشہ مسلمانوں کو مٹانے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے تھے، ان لوگوں کو مٹانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، کہا کہ تمہیں کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کرام جن لوگوں نے بیعت رضوان کری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے جا کر کے خیبر میں پہنچتے ہیں، خیبر کے باہر میں رات گزارتے ہیں، صبح صادق خیبر کے جو ہے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ادھر سے لوگ سارے غافل تھے، یہودی غافل تھے، اس بات کی ان کو بھنک تک نہیں لگی تھی کہ مسلمان ہمارے یہاں لشکر جرار لے کر کے آ پہنچے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے پھاوڑے، کدال اور اس طریقے سے زراعتی سامان لے کر کے کھیت میں کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر، سارے لوگ بھاگنے لگتے ہیں اور اپنے قلعوں میں بند ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں محمد کی لشکر آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سب سے پہلے نائم ایک قلعہ تھا جس میں مرحب کا وہ قلعہ تھا، مرحب وہ پہلوان تھا جس کو 1000 کے مقابلے میں اکیلے سمجھا جاتا تھا، 1000 کے مقابلے میں اس کو اکیلا جو ہے پہلوان سمجھا جاتا تھا، اسی کا وہ جو ہے قلعہ تھا۔ چنانچہ وہ قلعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک محاصرہ کرتے ہیں، پھر وہ مرحب نکلتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا اس کو قتل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جیسے ہی اس کا قتل ہوتا ہے سارے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ مصالحت پر آ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں وہ قلعہ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے قلعے کو پہنچتے ہیں جو صعب کا قلعہ ہوتا ہے، صعب بن معاذ، اس قلعے کو بھی 3 دن وہاں محاصرہ کرنے کے بعد اس کو بھی جو ہے فتح کر لیتے ہیں۔ پھر تیسرا قلعہ، چوتھا قلعہ، 5واں قلعہ، 6واں قلعہ، 7واں قلعہ، 8واں قلعہ، 8 قلعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے فتح کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور اس طریقے سے پورے خیبر مسلمانوں کی حکومت آ جاتی ہے۔ اہل فدق والے جو وہاں سے کچھ قریب ہی میں فدق میں یہودی رہا کرتے تھے، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اسلام کا، لیکن ان لوگوں نے لیٹ کیا، تاخیر کی، اور پھر جب دیکھا کہ پورا خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے تو ان لوگوں نے اس بات کی مصالحت کر لی کہ ہماری تمام زراعت جتنی پیداواری کھیتوں میں ہوں گی اس کا نصف حصہ ہم مسلمان کو دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اس طریقے سے یہودیوں کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو گیا، ادھر مشرکین کی طرف سے بھی امن و امان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ دور تھا تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرنے لگے، 2 ہی سال کے اندر جہاں 3000 کے مسلمان تھے وہیں پہ 10,000 ہو گئے، اور اس طریقے سے جو ہے پھر فتح مکہ کا موقع پیش آتا ہے، انشاءاللہ جانیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو خوب اچھی طریقے سے جاننے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان، اخلاص اور عقیدے میں مضبوط بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائیں، عزت کی زندگی نصیب فرمائیں، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں ہر موڑ پر، ہر مشکل مراحل میں آسانی فرمائیں۔